الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں تو ہماری ایسی تربیت نہیں ہے کہ اسی تانوں بار بار کہیں گے کہ جناب نعرے لاؤ تو ہاتھ کھڑا کریں، تو جڑا ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اے ہو جائے۔ یہ روایتی جملے ہیں۔ جو ادھر آیا ہم آئے یہاں اعلیٰ آپ فرماندے ہیں کہ ہم آئے یہاں یعنی حضور واسطے، اٹھیں بھی وہاں، دہن میں زباں بدن میں ہے جاں۔ کہ جس بندے نے نعرہ لانا ہے اس دا دل چاہے تو ہاتھ چکے نعرہ لائے، جس نے نعرہ لگانا ہے اس نے بھی سرکار کا ہی نعرہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی گل ضرور ہے۔ آؤ جی اٹھے شاہ جی۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص، اور دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعین یعنی لعنتی ہے وہ شخص کہ جس بندے دے سامنے مجھ محمد عربی کا نام لیا جائے تو پھر اور جھوم جھوم کے مجھ محمد عربی کے نام کے اوپر جناب درود و سلام نہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا کہ لعنتی ہے وہ شخص۔ دوسری روایت ہے کہ آقا و مولا نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ محمد کے اوپر درود شریف پڑھنا بھول گیا، ادھر بھولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے اتے درود پڑھنا بھول گیا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی راہ بھلا دے گا اور جنت کا راستہ بھول جائے گا، بھٹک جائے گا۔ تو اس لیے درود شریف جون سا ہے وہ تو ذوق شوق کے ساتھ پڑھے نا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سینے کے اندر دو دل رکھے ہوں۔ ہر سینے کے اندر دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں جی اونچا جی، دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دل دنیا بھی آ جائے تو پھر کوئی دنیا دار کوئی کمینہ بھی آ جائے تو آقا و مولا دی غلامی بھی آ جائے۔ اج لوگ کہندے نے جناب ممتاز قادری ساڈا ہیرو، ممتاز قادری صاحب ساڈے ہیرو ہے نہیں کہ نہیں؟ اج لوگ کہندے نے جی ممتاز قادری ہمارا ہیرو، تو ادھروں لوگ کہندے نے نہیں نہیں ہماری حمایت اس جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت نے ممتاز قادری کو پھانسی دی۔ عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق کو اور ابلیس سے یارانہ بھی۔ سجدہ خالق نو نمازہ اللہ دی پڑھنیا تے ابلیس دے نال یارانہ بھی لانا، منی شیطان دی۔ سجدہ خالق کو اور ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ممتاز قادری صاحب ساڑھے ہیرو تے اس واسطے ساڑھی حمایت ساڑھی جن جان اگر ہے تو وہ بھی ممتاز قادری صاحب واسطے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ نے کسی بھی سینے کے اندر دو دل رکھے ہوں۔ اسی بھی انسان تو تسی بھی انسان، ہر انسان کے سینے کے اندر ایک دل تو ہے، تو ہر انسان نے اس دل کے اندر کسی نہ کسی کو تو بسانا ہے، کسی کے ساتھ تو محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو اے فیصلہ ہم تسی کرنا ہے، یہی ساڑھی محنت ہے دن رات دی کہ آج اے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے عشق جون سے ہے وہ کس سے کرنا ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں اور عشق محبت عشق محبت اچھا عشق محبت عشق محبت، تو اعلیٰ حضرت نے کسی دنیا دار کمینے دے نال عشق کیتا؟ اعلیٰ حضرت نے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کیا صدیاں گزر جانے کے بعد۔ اس واسطے آج بھی اگر نعرہ لگ رہا ہے تو وہی لگ رہا ہے کہ عشق محبت عشق محبت۔ تو اس واسطے علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، جو ہمارے بزرگ بیٹھے یہاں سے لے کے آخری بندے تک۔ میری تقریر کے دوران میں خطیب تے ہے کوئی نہیں،
تقریر کے دوران اگر کسی بندے نو یہ گل لگے نا کہ گل بڑی سیاسی ہو رہی ہے یا گل کوئی ایسی ہو رہی ہے تو پھر جنے دا تے کوڑے دا پتہ لگتا ہے میدان دے اندر. ہاں تے جنے دا پتہ میدان دے اندر لگتا. میدان لگیا آپ دے تقریر کے دوران کھڑے ہو جانا تے تسی کہنا کہ جناب تسی یہ حدیث پڑھیے تے سانو دسو کہ سیاستہ کی کون سی کتاب سے پڑھی. ہاں تسی سانو حوالہ دیو سی تو انو حوالہ دساں گے بھی حوالہ دے کے بھی جان گے. لیکن بعد میں کسی نے یہ بات نہیں کرنی کہ مولانا صاحب آئے تو تقریر سخت کر گئے. نہیں، آقا و مولا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا جس کا دن بھی روشن، جس کی رات بھی روشن. آج اگر کوئی ہم سے یہ توقع کرے کہ ہم صدر سے، وزیر اعظم سے اور تھانے دار اور ڈی پی اور ڈی سی اور کمینوں سے ہم ڈر کے یا پوچھ کے دین بیان کریں گے تو دین وہی ہے جو آقا و مولا میں دے گی. آج یہ فیصلہ کر کے ہم نے اٹھنا ہے کہ ہم نے عشق کس کے ساتھ کرنا ہے. عشق جو ہے وہ دنیا دار دے نال ہوئے گا. اچھا جی بول دے جاؤ جی. عشق دنیا دار دے نال کرنا ہے. بولیں نا آپ بھی بولیں. عشق دنیا دار کے ساتھ کرنا ہے، صدر دے نال، وزیر اعظم دے نال، ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے دے نال، کسی اور دنیا دار کنٹوٹے دے نال نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں انہاں تہاڈی دنیا بھی برباد کر دینی تے آخرت بھی تانوں کام کوئی نہیں آنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص، یعنی سب تو بھیڑا بندہ ہوا ہے، سب تو گندا تے پلیت بندہ ہوا ہے. بدترین ہے وہ شخص. اے کسی مفتی دے فتویٰ نہیں، یہ ساڑھی گل نہیں، آقا و مولا دی حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی. کسی دی دنیا بنانا واسطے اپنی آخرت برباد کر دی. اس کا معنی کیا ہے کہ صدر انہوں نے بننا، وزیر اعظم انہوں نے بننا، ایم این اے ایم پی اے انہوں نے بننا، 6 لاکھ تنخواہ آپ کو ملنی ہے یا ان کو ملنی ہے؟ انہوں نے پروٹوکول انہوں دے، اگے پیچھے پولیس دی گڈیاں انہوں دیاں، سرکاری بنگلے انہوں دے کول، ٹھیک ہے، بدماشیاں انہوں نے کرنی، کرپشنیں انہوں نے کرنی. تے انہوں دی دنیا بنان واسطے تسی اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی. تے اسی کس نال پیار کرنا ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ. ہم نے پیار اس ہستی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو قبر کی تاریکی میں بھی نور کے چشمے بہانا جانتا ہو. ہم نے پیار اس ہستی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو گرمی حشر میں بھی وفا کی ریت نبھانا جانتا ہو. اور یہ عشق مصطفیٰ کی حرارت ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے. علماء تشریف فرما تسی جتنا مرضی حج کرو تو ایک پھیرا نہیں، تسی لکھاں پھیرے جا کے لو اس طرح طواف کعبہ دے تے پھیرے تے پھیرے، پھیرے پہ پھیرے، وہ پھیرے پھیرے ہی رہ جانے. وہ حج اور عمرہ اور طواف کعبہ وہ تب ہی بنے گا جب پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا. زور دی نماز پڑھ لئی تو انہیں سے پڑھنی ہے اچھی، کون سی پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر. تے پڑھ دے رہو نمازاں تے نمازاں، نمازاں تے نمازاں، رکوع تے رکوع. لیکن وہ نماز، وہ سجدہ، وہ رکوع، وہ سجود، وہ قیام اور تہجد اور نوافل، وہ درجہ قبولیت تک اسی کی پہنچے گے جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو. حضور دا عشق، رسول اللہ کی تعظیم سینے کے اندر نہ ہو تو پھر بتاؤ کیا نمازیں ہماری جناب قبول ہو جائیں گی؟ تے ایک نہیں، 1000 نہیں، ارباں خرباں روپیہ تسی دو، وہ پیسے رہ جانے. وہ صدقہ خیرات اور وہ ثواب تب ہی بنے گا جب دینے والے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو. تو اس واسطے آقا و مولا دے نال پیار کرنا ہے اور انشاءاللہ رسول اللہ دے نال کیسی غلامی ہے؟ غیر مشروط، کوئی شرط کوئی نہیں، کوئی چونکہ چنانچہ کوئی نہیں. حضور کی ایسی غلامی ہے کہ جب آقا و مولا کی بات آ جائے تو وہ بڑے سے بڑا جسیدی حاکم زمانہ، کوئی تھانے دار، کوئی تھانہ، کوئی جیل نہیں دیکھا جا سکتا. پھر اگر دیکھا جائے گا تو آقا و مولا کا چمکتا دین دیکھا جائے گا. سن 2 ہجری ہے، 17 رمضان مبارک، جمعۃ المبارک کا دن. آج لوگ کیا کہندے نے؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج حالات کا روتے ہیں نا، آج حالات کا رونا رونا ہے.
لوگ ساڑھوں بھی اکثر کچھ لوگ لکھ کے دے دیتے، کچھ کہتے جناب ہمارا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب حالات ٹھیک نہیں۔ تو اب بتاؤ کہ آج حالات خراب ہیں یا کربلا کے اندر حالات خراب تھے؟ تو ایک بندے نے بھی لکھ کے دیتا ہے جناب کہ جناب ہمارا حسین کے ساتھ تعلق نہیں، تو آج ہم کس طرح لکھ کے دے دیں کہ آج ہمارا حسین کے خادم حسین کے ساتھ تعلق نہیں؟ کہ اسیاں لبیک آلے اور ہم نے رسول اللہ کا دین جون سا ہے وہ تخت پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ، لائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ محنت کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ سنو جی حالات کی آپ کو بات سنیں۔ 17 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کا دن سن 2 ہجری بدر کے مقام پر پورا کفر جڑا ہے نا وہ اکٹھا جمع ہو گیا، تو جوان بدماش اور اسلحے دی فراوانی، ڈالیں بھی ہیں، زرے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، جدید اسلحہ تے بدماش بڑے بڑے جناب مکہ تو بدماش لے کے آئے کہ آج ہم نے کیا کرنا کہ بس ہم نے تمام مسلمانوں کو جون سا ہے وہ شہید کر دینا، آج اسینا کی کوئی نہیں چھڑنا۔ اور سارے آ کے مسلمانہ دے خون دے پیاسے سامنے آ کے بدر کھلو گے۔ حضور علیہ السلام جب نکلے نا بدر کے لیے، اب سنیں ہم ہیں ان صحابہ کرام کے ماننے والے، تے حضور جس طرح نکلنے لگے تھے کتنے بندے سن؟ 305۔ عام جو مشہور ہے نا بدری صحابہ کی تعداد 313، ان میں سے 8 صحابہ ایسے تھے جن کو آقا و مولا نے بلدیرہ پاک میں چھوڑا۔ 305 صحابہ حضور علیہ السلام مدینہ سے لے کے چلے میدان بدر کی طرف، اور کن حالات میں چلے؟ پورے روح عرض اس وقت پوری دنیا میں مسلمانہ دے کو جرا تعداد سی نا اسلحے دی صرف اور صرف 8 تلواروں سے 9ویں تلوار کوئی نہیں سی۔ کتنے صحابہ جی؟ 305 صحابہ تے 8 تلواراں، 305 صحابہ 8 تلواراں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے، نہ زرے نہ ڈھال ہیں کہ حملہ ہو جائے تو دفاع کا سامان کوئی نہیں، اور کوئی کافر زد میں آ جائے تو 3 تلوار نیزہ کوئی نہیں، گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2۔ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ تھا۔ یہ ہے وہ دین کی پاور۔ آج تمہارے پاس گھوڑی بھی ہے، ہتف بھی، شاہین بھی، تقریباً 9 لاکھ سے زائد فوج بھی، 55 سے زائد اسلامی ممالک بھی، پھر بھی پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں آقا و مولا کے۔ تو پوری دنیا میں مسلمانہ دے کو جو اصلی دی تعداد ہے جناب 8 تلواراں، 2 گھوڑے، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا۔ روزے کی حالت میں صحابہ کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، اور حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک تو یہ ہے نا کہ صحابہ خالی آتے، آج آپ کو ہم کہیں یار کافر آگے سامنے کھڑے ہو گئے، بتاؤ کہ حضور کے دین کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو کون کون خالی ہاتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے جی جہاں جانا ہستے؟ بس تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے خدا دی قسم اسی اس حال وچ نکلے کہ میں نے خود دیکھا کہ صحابہ کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی۔ تسی جے ادھروں جاؤ اور شہر جڑا ہے تہاڈا اگلا جناب میاں والی، تو پھر پیراں لان واسطے جُتی بھی کوئی نہ ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے کہ خدا کی قسم میں خود صحابہ نو ویکھیا کہ انہاں دے کول پیراں لان واسطے جُتی بھی کوئی نہیں سی، پیراں لان واسطے جُتی کوئی نہیں، پھر بھی رسول اللہ کے دین کی انہوں نے پہرے داری کی۔ آج ساڑھے کول سارا کچھ ہے، کوئی ہے ایسا بندہ کہ جس دے کول پیراں لان واسطے جُتی کوئی نہ ہوئے؟ ساڑھے کول کپڑے بھی ہیں نے، تو سارا کچھ پیسہ بھی ہے، جان بھی ہے، اسلامی ملک بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ دے کول تے پیراں لان واسطے جُتی کوئی نہیں، کھان واسطے جناب لنگر کوئی نہیں، کھجوراں کوئی نہیں ہیں۔ 8 تلواراں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے۔ اب حضور علیہ السلام یہ ہے وہ عشق کا امتحان۔ ادھر پنڈال میں بیٹھا ہو تو ہر بندہ یہی کہتا ہے جی میں بہت بڑا عاشق رسول۔ عاشق کا پتہ تو تب لگتا ہے کہ جب میدان لگے۔ آج تو سارے کہہ رہے میں عاشق رسول، تے ایک پولیس کا ڈالا آ جائے، اب کوئی تھانے دار آ جائے اور تانوں کہے تسی محفل کرائی تلفظ ناموس رسالت، اب وہاں پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا، تو پھر ادھے بندے اس گیٹ تو نکل جان، ادھر جناب دیوار ٹاپ کے نکل جان۔
تو پیچھے بندہ ایک نہ رہے تو پھر یہ عاشقی ہے. عاشقی تو یہ ہے کہ تھانے دار آئے, بندہ کہے تو کہتا ہے ایک پرچہ اور تو لاکھ پرچہ بھی کاٹ. حضور کی عزت ناموس کے لیے ہم پرچے کٹوانے کے لیے تیار, لیکن قسم با خدا جس وقت تک ہماری جسم میں جان ہے, سانس میں سانس ہے, ہم اپنے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سنو جی, اب بس وقت بھی نظر ہے, انشاءاللہ ٹائم نال جماعت ہوئے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, او میرے غلاموں ہوں دسو, پورا کفر تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اب بتائیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں. تو بخاری میں بھی یہ موجود, اور امام واقعی نے بھی لکھا یہ واقعہ سارا, کتاب المغازی میں بھی موجود. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ مجمع میں سے کھڑے ہوئے, اس طرح صحابہ بیٹھے تو آج جناب مجمع تو کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑ کے عرض کی, یا رسول اللہ آج آپ نے ہم سے پوچھا کہ سارے کافر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے, آپ کے دین کے دشمن, آج دین دے اوکھا ویلا آ گیا, یا رسول اللہ آج تسی ساڑھے تو پچھایا کہ ہم تو سوچانا چاہیے کہ نہیں. تو یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہمارے پاس تمہارے ہاتھ, یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہمارے پاس گھوڑے دو, یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجوریں کوئی نہیں, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا کوئی نہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا, یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا, یا رسول اللہ حکم تو دیں, آج تلوارے دو گھوڑوں کے ساتھ بدر تو یہ کھڑا, یا رسول اللہ اسی تو آڑے ہو غلام کہ اسی پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے ہم تیار. کربلا دا میدان جو تو لگیا نا جی, آج داڑھی منڈے نات خوان دینے تو آڑے کو 50-50 ہزار روپیہ مکا کے اعلیٰ حضرت فتویٰ سنو جی. آپ فرماندے نے کہ جو مولوی, جو پیر, جو مذہبی رہنما, جو نات خواں رسول اللہ کا دین بیان کرنے کے پیسے منگے, ڈیمانڈ کرے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پیسہ لینا بھی حرام, اس نو پیسہ دینا بھی حرام, تو جو لوگ اس کی تقریر سنیں گے, اس کی نعت سنیں گے, ان کے لیے سماعت بھی حرام. کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کی جناب قیمت وصول کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جو دین کے بدلے دنیا کمائے. ساڑھے حضرت امیر المجاہدین فرماتے سن جب پیسہ کمانا ہے تو پھر کاروبار کرو, پھر دکانہ کھولو, تو پھر جناب تقریراں بیچ کے 50-50 ہزار روپیہ لے کے تو تقریر کرن دا پھر کیا فائدہ. تو آج جو داڑھی منڈے نات خواں تواڈے کول آندے نے, تانوں کہندے جناب ہاتھ اٹھائیں آپ مدینے جائیں گے, ہاتھ اٹھائیں آپ جناب جنت جائیں گے. تو دنیا دار کمینہ فاسق فاجر دین کا تاجر آپ کو مدینہ نہیں لے کے جا سکتا, نہ ہی وہ آپ کو جنت لے کے جا سکتا. آپ کو اگر کوئی جنت میں لے کے جا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کا غلام ہی لے کے جا سکتا ہے. جنت کا ٹکٹ کس کو ملا؟ حضرت امام حسین کو, اور دیا کس نے؟ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو حسین ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب بتاؤ کہ جنت کا ٹکٹ پا جانے کے باوجود تو پھر آپ نے کربلا میں جا کے سر کیوں کٹوایا؟ جواب دینا. آج لوگ جو امن کا درس دیتے ہیں, جنت کا ٹکٹ پا جانے کے باوجود آپ نے بے کربلا میں جا کے سر کیوں کٹایا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اتنی آسانی سے جنتیں نہیں ملتی, اتنے لاڈلے سے بھی کوئی نہیں کہ سانو جناب اسی طرح جنت مل جائے گی. یہ تو قبر کا فتنہ اتنا سخت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی آخرت کے مناظر دیکھے, سب سے سخت جو منظر ہے, جو سب سے سخت آزمائش ہے وہ قبر کی ہے. تو امام حسین نواسہ رسول بھی ہیں اور مدینہ پاک کی گدی نشین بھی ہیں. آج جو صاحبزادگان, جو پیروں کے پتر جنہیں رسول اللہ دی عزت سے نہیں نکل دے, اپنی گدی دے اتنے بیٹھے نے. دسو یارا مدینہ پاک تو بڑی کوئی گدی ہے اس کائنات میں؟ مدینہ پاک کی گدی کے آپ گدی نشین بھی ہیں, نواسہ رسول بھی ہیں, اور سند یافتہ ہیں, انعام یافتہ ہیں رسول اللہ سے, جنہوں نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. آپ نے فرمایا حسین آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنا کچھ پا جانے کے باوجود جس وقت یزید آیا نا تخت پہ, سمجھ لگے ہیں اشارہ میرا اور کسی اور طرف بھی جا رہا, جیسے آج آ کے اتنے بہ گئے. ظالم جابر حاکم زمانہ اوپر آیا, یزید
اس جناب پیغام دیتا گورنر نو مدینے دا جو والی مدینہ سی، اس کے جناب بلاؤ حسین نو تے انہوں نے آ کے دسو کہ جناب آ کے تو مجھے یزید کے ہاتھ میں بیعت کریں، یعنی مینوں وہ ووٹ دیں، ووٹ کی ہوتی ہے نا بیعت۔ تو انہوں نے امام حسین کو جب بلایا تو پورا وفد بیٹھا سی، انہوں نے کہا جناب یزید کی طرفوں آرڈر بڑا سخت ہے، یزید نے کہا کہ تسی انہوں دے ہاتھ بیعت کرو، تو جے اگر تسی بیعت نہیں کرنی تو پھر تواڈے واسطے بڑی مشکلات نے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ وہ فاسق فاجر ہے، میں اس کے ہاتھ میں بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ تو آپ جیسے ہی نکلے نا اس طرح، تو دوسرا جو نال ظالم بیٹھا سی اس نے نا سرگوشی کی تھی، نال والے دے کان وچ کیا، اس کے اوئے امام حسین نو جان مت دیو، تو جے آج چلے گئے نا ادھروں دربار تو باہر تو بڑی سخت بغاوت ہو جانی ہے، تو پھر یزید نو انہوں نے حاکم بنن کوئی نہیں دینا، تو آج موقع ہے یہ اکیلے ہمارے پاس آئے ہیں، ایسی جگہ پہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو آپ کے یہ بات کان میں پڑ گئی، اب بتاؤ کہ حالات ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک؟ تو تواڈے کان وچ ایک گل پہ گئی، تو آپ جاندے جاندے نا دروازے کے پاس آپ کے قدم تیز ہوئے یا آپ رک گئے؟ آپ رک گئے، تو پھر آپ واپس مڑے، تو آپ واپس مڑ کے آپ نے فرمایا کہ او کمینے کیا تم نے بکواس کی ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین تینوں شہید کر دیتا جائے گا اگر تو بیعت نہ کیے۔ تو آپ نے فرمایا او کمینے سنو، میں ہوں حسین اور میں ہوں نواسہ رسول، تو میری گل کر رہا ہے نا کہ مینوں شہید کر دیتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر وقت آیا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ حسین اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروا کر اپنا سر نیزے پہ چلوا دے گا، دودھ پیتے بچے بھی کٹوا دے گا، لیکن اپنے کعبہ کی ذات کی قسم حسین کبھی بھی دنیا دار کمینے کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت تک مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ آج بتاؤ کہ ہم ظالموں کے ہاتھ میں بیعت کس طرح کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ آپ نے جناب حضرت مسلم بن عقیل نو روانہ کیتا کوفہ کہ جائیں اور جا کے حالات پتہ کریں، کیونکہ کثیر تعداد لوگوں کے خطوط آئے، انہوں نے کہا جناب حضرت امام حسین نو بار بار بلاندے سن کہ حالات خراب ہو گئے، تسی ساڈے نال آؤ، اسی تہاڈی حمایت کریں گے، ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ، ہماری زبانیں بھی آپ کے ساتھ۔ تو اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا، وہ دو اپنے ساتھ بیٹے بھی لے کے گئے۔ تو جدو آپ ادھر گئے نا تو پہلے دن راوی نے لکھا ہے کہ پہلے دن 40,000 بندوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ تو جدو ابن زیاد ظالم آیا نا اتنے حق میں زمانہ، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونا، ظالم کے سامنے وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو اور آقا و مولا کی براہ راست نگاہ مبارک ہو۔ تو جدو ظلم ہویا تو جنہ لوگوں نے 40,000 بندے نے بیعت کی تھی، آپ نماز پڑھا رہے پیچھے صفاں دی صفاں، اور جامع مسجد اتنی بڑی کوفہ کی فل سی، تو جدو آپ نے سلام پھیرے نا تو پیچھے ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی، لیکن پھر بھی آپ اکیلے نکل گئے۔ تو پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ ساتھ دو چھوٹے بیٹوں کو لے کے گئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ لیکن پھر بھی آپ رسول اللہ کے دین کی پہرے داری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب جب حضرت امام حسین جدو کربلا پہنچے تو 9 محرم الحرام ہے، رات دا وقت ہے، آپ نے تمام جتنے بھی آپ دے نال ایسے نا 72 بندے سن، تو سامنے یزیدی جو ہیں وہ کم سے کم 30,000 سے لے کر 1,00,000 کا لشکر سامنے کھڑا سی، قریب 1,00,000 کا لشکر سی سامنے یزیدیاں دا۔ تو آپ نے ساروں کو اس طرح بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ یار تسی میرے نال بڑی وفا کی تھی، تسی میرے واسطے مدینہ چھوڑیا، اس دے بعد مکہ چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، موت کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح رکھ کے تم لے آئے، تو میرا تواڈے تو کوئی مواخذہ نہیں، میں تواڈے تو کوئی نہیں پوچھاں گا، میں تواڈے تو راضی، تو آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یہ بات کر جانے کے بعد 72 سامنے بیٹھے تھے، آپ نے دیے جو ان سے ہیں وہ بجھا دیے، دیے بجھا دیے، خاموشی ہوئی، کچھ دیر بعد دیے دوبارہ روشن ہوئے، تو پھر دسو 72 دے 72 ہی سامنے بیٹھے سن، ایک بھی بندہ جو ان سے ہے وہ بھاگ کے نہیں گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو شہید ہوئے، جو آپ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، تو آپ دے پتر بیٹھے سن اندر، حضرت امام حسین مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا ہوئے تواڈے تو والد صاحب شہید ہو گئے اور آپ کے 2 بھائی بھی کوفے میں شہید کر دیے یزیدیوں نے، تو آپ لوگ واپس چلے جائیں مدینہ، میں آپ سے راضی ہوں۔ تو انہوں نے کیا گل کی تھی؟ انہوں نے کہا جناب آج تسی سانو کہہ رہے ہو کہ اسی تانوں چھڑ کے چلے جائیے،
تو پھر دسو کہ جدو اسی مران گے تو قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ جناب جب امام حسین کے اوپر سخت وقت آیا، جب دین کے اوپر کافروں نے حملہ کیا تو ہم امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے. تو ایک کدے تو تسی سوچو نا یارا، جدو اسی مر جائیں گے تو اسی اللہ اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو مرنا تو ہے سارے نے کہ نہیں مرنا. تو ابھی بیٹھے بیٹھے موت کا فرشتہ یوں سامنے آ جائے تو اس وقت جیسے مچھلی پھڑک دی آخری ٹائم، تو اس وقت موت کا فرشتہ دیکھ جانے کے بعد جو میں نے اور آپ نے پھڑکنا، پھر جیسے اس ٹائم کہنا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری معافی، یا اللہ مینوں معاف کر دے، ایک موقع دے دے. لیکن اس وقت موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس واسطے سے تواڈے کول ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. فرعون کتنا بڑا جناب خدائی کا دعویٰ اس نے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ظلم کیتے، پورے بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کر دیا. آج تے جو حاکم نے نہ دیتے اوقات کوئی نہیں نا. اس وقت کا فرعون اتنا بڑا حاکم زمانہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تسی تے نال اہل ایمان جتنے تواڈے تے ایمان لے کے آئے، راتی تسی ہجرت کر کے دریا پار چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ جتنے بھی اہل ایمان تھے ان کو آپ لے کے وہاں سے روانہ ہوئے. تو جدوں آپ روانہ ہوئے نا تو آپ پھر دریا پار کر گئے. تو فرعون جناب آپ کے پیچھا کرنے واسطے نکلیا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت فرعون کے ساتھ 12 لاکھ کا لشکر تھا قریب. آج پورے ملک پاکستان کی جو فوج کی تعداد ہے تقریباً 9 لاکھ فوج ہے. اس وقت دنیا میں اتنی آبادی کوئی نہیں. آپ سوچیں کہ فرعون کی کتنی قوت تھی. قریب 12 لاکھ فوجی اور نال لے کے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے واسطے. تو اگے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دریا تے جناب رستہ کھلے ہوا ہے، پانی کی دیواریں اس طرح کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ پر ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ آپ دریا پار کر چکی ہیں. فرعون ادھر کھڑا ہے. تو فرعون نے جناب اس نے دیکھو نا اے شیطان ہے. تو فرعون نے کیا سمجھا؟ فرعون اپنے لشکر کو کہنے لگا یہ جو دریا میں رستہ بنا ہے یہ مجھ فرعونیت کی جون سے نا میری فرعونیت کی وجہ سے بنا ہے. اے دریا جڑا اندروں پھٹ گیا نا یہ تو میرے ڈر کی وجہ تو پھٹیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فرعون نے جناب دریا کے اندر داخل ہوا تو نال جناب 12 لاکھ کا لشکر بھی داخل ہوا. فرعون ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ساتھ 12 لاکھ کا لشکر بھی دریا کے اندر داخل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ دریا چل پڑ. تو پہلا چھنڈا لگیا پانی دا اس طرح. یہی بات آپ کو سمجھانے لگے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے نا پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو پہلا چھنڈا لگیا اس طرح ہے. خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، ساتھ اس کے 12 لاکھ لوگ موجود. تو پہلا پانی کا چھنڈا لگیا تو اندروں اس آواز دیتی کہ اے موسیٰ میں تجھ پہ بھی ایمان لے آیا، تیرے رب پہ بھی ایمان لے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ فرعون آج وقت چلا گیا. جدو میں تینوں جناب اذانہ دینا سا تو میں تینوں رب دی طرف بلاندا سا، اس ٹائم تو آکڑ کے بیٹھا ایسے جی میں بہت بڑا خدا تے میں بہت بڑا فرعون. تے آج تو کہہ رہے جی میں ایمان لے آیا تے آج نہیں. تے اس آج تو آڈے واسطے پیغام ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. تے آج رسول اللہ دے دین دے نال وفا کرو. وفا کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ وعدہ ہے جی انشاءاللہ. لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت آپ نے برباد نہیں کرنی. ہماری جیب میں جو پیسے ہیں بتاؤ کہ کسی دنیا دار کا صدقہ ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا صدقہ ہی ہے. تے آج دے بعد تسی وعدہ کرو کہ ساڑھے جیب تو اگر پیسے نکلن گے تو وہ اگر استعمال ہوں گے تو دنیا داراں سے استعمال نہیں ہوں گے، وہ آقا و مولا کے چمکتے دین کے لیے استعمال ہوں گے. وعدہ جی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ انشاءاللہ. ہمیں بھی نہیں دے رہے اے نہیں کیسے کوئی مولوی تو آڑے تو اپنے کوئی چندے دے اپیل کر رہے. وعدہ کریں آج سے بعد اگر ساڑھا پیسہ خرچ ہوگا تو وہ رسول اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے خرچ ہوگا. وعدہ انشاءاللہ. آج سے بعد اگر ساڑھا پیسہ خرچ ہوئے گا تو کسی کے پاس اگر کھانے کے لیے کوئی راشن نہیں ہے تو آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں. کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس علاج واسطے پیسے کوئی نہیں تو اس کا علاج کراؤ. کوئی اور پریشان حال ہے اس کا تسی پریشانی حل کراؤ. اللہ تعالیٰ کے یہ گھر ہیں مساجد ان کے اوپر پیسہ لگائیں، مدارس کے اوپر پیسہ لگائیں. لیکن ہم اتنے دور سے آئے
آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ دنیا داروں کے اوپر آپ نے آج کے بعد پیسہ خرچ کرے. وعدہ جی انشاءاللہ آج کے بعد دہن میں زبان آج دے بعد اگر ساری زبان چلے گی, اگر ہماری زبان ہلے گی تو وہ بھی آقا و مولا کے دین کے لیے چلے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. آپ لوگ تو یہ ہماری سعادت ہے, اور ابھی ہم نے انشاءاللہ جاتے ہوئے حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مزار تے انشاءاللہ سی حاضری بھی دینی ہے. تسی دے بڑے نسبت والے لوگ بیٹھے ہو. کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ 1953 تحریک ختم نبوت, تو آپ کے بڑے ہیں نا عبدالستار خان نیازی صاحب, ان کے علاقے کے رہنے والے, تو اڑے تے اہمی ازمائش ڈبل. تو اس وقت آپ نے کیا کہا, نہیں جی میرے تو لکھ کے لے لو, ہاں جی میرے تے پرچہ نہ دیو, میرے تو لکھ کے لے لو, میں رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہرے داری کا کام نہیں کروں گا. آپ نے تو اپنا وطن چھوڑا, اپنے ماں باپ چھوڑے, اپنی زمینیں چھوڑی, آپ دنیا والی چھوڑ کر جا کے آپ نے لاہور میں ڈیرا لگایا مسجد وزیر خان میں. تو پوری تحریک ختم نبوت کی قیادت آپ نے کی. تو قیادت کس دے کول سی؟ میاں والی آنے کول. تو آج بھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. تو انشاءاللہ کھڑے ہو نا تسی انشاءاللہ. تو کتنی گولی چلی جی, کتنی گولی چلی؟ 10,000 بندے. آپ اندر تقریر فرما رہے سن مسجد وزیر خان کے اندر, باہر گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی. تو 10,000 بندے, قریب 10,000 بندوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کے سینے گولیوں سے چھلنی کروائے. لیکن ایک بندہ بھی نسیا کوئی نہیں. انہوں نے کہا آج حضور دی ختم نبوت جان دین دیواری ہے, تو سب تو پہلے اس سے جان قربان کرنا سے تیار ہے. 10,000 بندے قریب مسجد وزیر خان کے بعد لاہور میں جناب شہید ہوئے. صرف جڑے کچھ بندے بچے سن نا, تو صرف وہ بندے بچے جو لاشوں کے نیچے دب گئے. لاش گولی لگی, بندہ شہید ہویا, جڑا بندہ تھلے آ کے دب گیا وہ بچ گیا. تو اس وقت کا بدماش نواب آف کالا باغ, اس وقت کا گورنر پنجاب, پوری جناب بدماشی تھے. یہ اس نے اعلان کیا, اس نے کہا جو بھی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلتا ہے بس اس نے جناب گولی مار کے سینے چھلنی کر کے شہید کر دیا جائے. تو اس وقت بتاؤ کہ کیا عبدالستار خان نیازی صاحب ڈر گئے؟ کیا آپ جھک کے مسجد وزیر خان کی طرف دیوار آج بھی گواہ ہے کہ وہ عبدالستار خان نیازی, وہ محمد عربی کا شعر, وہ مسجد وزیر خان کے اندر ایسا دھاتا تھا کہ جو پولیس والے اور جو یہود و لوط کے ایجنٹ کئی میل دور کھڑے ہوتے تھے, تو انہوں نے جناب کلیجے اس طرح اندر ہلدے ہوں سن. اس طرح اندر آپ نے کھڑے ہو کے للکارا. آپ نے فرمایا کہ او نواب آف کالا باغ, او نواب آف کالا باغ, آج تو بدماشی سن کر اتر آیا تو سن, تیری بڑی بڑی مونچھوں سے تو غداری ہو سکتی ہے, لیکن محمد عربی نے جب اپنی زلفوں سے غداری نہیں ہو سکتا. سنو جی, سامنے ظالم پورے آپ اتاب دے نال کھڑا ہوئے, سارے تاڑے محافظین اگے تاڑی پوری جماعت شہید ہو جائے, تو پھر بندہ کھڑا ہو کے یہ بات کرے ہوئے ظالم, اور نال وٹ دیندہ سی بچھا ہوں. ہاں اتنا ظالم سے بندہ مروا کے نا تو وٹ دیندہ سی بدماش. تو ہم نے فرمایا ہوئے ظالم سن, تیری بڑی بڑی مونچھوں سے تو غداری ہو سکتی ہے, آقا و مولا کی چمکتی زلفوں سے غداری نہیں ہو سکتی. آج ہم اپنی اکابرین کی قربانیاں کس طرح فراموش کر دیں؟ آج دین کے اوپر اوکھا وقت آ گیا, تو مرنا تو ایک دن ہے یا نہیں مرنا. ہمارے حضرت امیر مجاہدین فرما دے سن, یہ جے موت اگر آقا و مولا دے نام پہ آ جائے تو پھر اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہے. لکھاں ارباں لوگ مرے تے کسی دا نام لین والا کوئی نہیں. وادی تہامہ تو حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق گزرے, امیر المومنین ہے, تے فتوحات کا سلسلہ جاری. 22 لاکھ مربع میل اس وقت فتح ہو چکیا سی. ملک پاکستان تو کئی گنا زیادہ مملکت اسلام کو مل چکی تھی. مال غنیمت دے انبار حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزرے وادی تہامہ. تو یہ ہے عشق مصطفیٰ, جہاں ہی میں بات ختم کروں گا. یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ جس کی طرف ہم آپ کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اسی تو آنو آگے درس دیتا درباری ملہ دی طرح کہ فلانے دی ٹی سی کرو, تو فلانے دی جناب نوکری کرو, تو فلانے دی چاکری کرو. رب کعبہ کی عزت کی قسم, اس پوری دنیا میں, اس پوری کائنات میں
کسی کی نوکری، کسی کی چاکری، کسی کی غلامی کرنا فخر نہیں ہے، نہ سعادت ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کی غلامی کرنا فخر ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، جن کے میں اور آپ غلام ادھر بیٹھے۔ تو آپ جناب کہ میں گل کر رہا ہوں اس سے پہلے، ہاں سبحان اللہ، آپ وادی تہامہ تو گزرے، یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ جناب صرف 8 بندوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں تو پورا کفر جون سے انہوں نے گرا کے رکھ دیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے کہ 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ملک ممتاز قادری ہے تو اتنا بڑا یہودیوں کے ایجنٹ گورنر شیطان تاثیر جناب گرا کے رکھ دیا۔ یہ تو عشق مصطفیٰ کی تاثیر ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے حضرت معاذ اور معوذ بچے ہیں تو پورا ابو جال جناب کٹ کے رکھ دیتا۔ تو یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے جس کی طرف ہم آپ کو لے کر آ رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی حرارت، دین کی پاور وہ ہے کہ وہ بٹیرے کو بھی شاہین بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کی پاور وہ ہے کہ جو جناب ابو بکر ابن قحافہ کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ جو عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ ہے جو عثمان ابن عفان کو ذوالنورین بنا دیتا ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ ہے جو علی ابن طالب کو حیدر قرار مولا کائنات شیر خدا بنا دیتا ہے۔ اور عشق مصطفیٰ وہ ہے جو خالد ابن ولید کو اللہ کی تلوار سیف اللہ بنا دیتا ہے۔ اور عشق مصطفیٰ وہی ہے کہ جو ایک سیاہ فام حبشی غلام کو حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موزن رسول بنا کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ اور عشق مصطفیٰ وہی ہے کہ جو 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل ممتاز قادری کو پورے کائنات پہ ممتاز کر دیتا ہے۔ اور یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے کہ جو ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بندے کو پوری دنیا کے مجاہدین کا امیر و امیر مجاہدین بنا دیتا ہے۔ بس قریب آ گیا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ وادی تہامہ تو گزرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، 7 وفد موجود ہے۔ آپ گزرتے گزرتے آپ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ انہیں عرض کیتا کہ جناب فتوحات کا سلسلہ جاری، روزانہ مسلمان کئی کافروں کی زمینیں جناب قبضہ کرتے جا رہے ہیں، مال غنیمت کے انبار ہیں، اتنا سنہرا دور ہے اسلام کے اوپر، تو تسی کیوں رو رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ عرض کرنے لگے کہ جناب تسی کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنا وہ بچپن کا دور یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ سرزمین تھی، یہی وہ وادی تہامہ تھی کہ میں عمر ابن خطاب اپنے باپ خطاب کے ساتھ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ہمارے پاس 5 اونٹ تھے۔ کیا سن جناب؟ 5 اونٹ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کیا، میرے پیو نے کیا کہ عمر یہ 5 اونٹ جو سے ہیں یہ سیدھے کر کے کھڑے کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگلا اونٹ میں کھڑا کیتا تو دعا میں سیدھا کرا تو تیسرا ڈنگا ہو جائے، تو تیسرا سیدھا کرا تو چوتھا بدک جائے، تو چوتھا سیدھا کرا تو 5واں جناب پھر جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب تو وہی تھا کہ جس سے 5 اونٹ بھی سیدھے نہ ہوئے۔ تو پھر میرے پیو نے خطاب نے مینوں کٹیا تو ماریا تے نال مینوں کہہ رہا سی اوے عمر اور تو اتنے بڑے عرب تے اتنے بڑے سردار دا پتر ہو کے تے تیرے تو 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاندے۔ آپ فرماتے ہیں رونے کی وجہ یہی ہے کہ عمر تو وہی تھا کہ جس سے 5 اونٹ بھی نہیں سنبھالنے ہوتے تھے۔ یہ تو حضور کے نالین کا صدقہ ہی ہے، یہ تو عشق مصطفیٰ ہی ہے کہ آج 22 لاکھ مربع میل پر عمر ابن خطاب امیر المومنین کی حکمرانی ہے کہ کسی دے اندر جرت نہیں کہ کسی ایک بندے نال بھی نا انصافی ہو جائے۔ کروڑ دوتے آبادی ہے، کسی کی جرت کوئی نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے۔ اب تو بات جہاں آگئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ عمر ہوں جس نے حق اور باطل کے خلاف بالکل جون صاحب وہ واضح کر کے پیغام دے دیا۔ ہم نے فرمایا کہ میں نے حق اور باطل کا فرق واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دریائے نیل کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر کل رب کو اس کا بھی جواب دے۔ آج دا حکم یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نظام مصطفیٰ ہم یہ نہیں کہتے نہ لبیک کا نظام آنا ہے، نہ لبیک دے مولویوں کو آپ نے لے کر آنا ہے، نہ ہمیں کسی اور کا نظام چاہیے۔ ہمیں اگر نظام چاہیے تو وہ پاک نظام، اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام چاہیے جو آقا و مولا لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ پچھلے سال امریکہ تو ایک وفد آیا
تو بڑے بڑے نا اس دے اندر ٹیکنوکریٹ تے بیوروکریٹ تے بڑے بڑے جناب تحقیقاں کرن والے ریسرچ کرن والے بندے موجود سن. تو وہ کراچی آئے تو انہوں نے کہا جناب ہم نے پاکستان میں ریسرچ کرنے آئے ہیں امریکہ سے, تحقیق کرنے واسطے آئے ہیں, اسی کچھ چیزاں دیکھنا چاہتے ہیں. تے اگے جناب کھڑے, پتہ نا یودو نود اگے کس طرح کر کے کھڑے ہوندے نے, تے ٹی سی کر کے کھڑے تے جناب انہاں کے انہاں گڈیاں بٹھایا امریکہ کی, تے امریکیاں کے لے کے جا کے مزار قائد تے انہاں کہا جناب یہ ہمارے بابا قائد اعظم ہے. تے اگوں امریکی جڑے ایسے نا کافر, انہوں نے کہا ہوئے گل یہ ہے کہ تسی ایک قائد اعظم دے بارے اتنا کوئی نہیں جانتے جتنی اسی انہاں دے بارے جانتے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے زیادہ ہماری ان کے اوپر ریسرچ ہے, تواڈے تو زیادہ اسی تواڈے بابے دے بارے جانتے. انہوں نے کہا جی اچھا. انہوں نے جناب گڈیاں تے پھر بٹھایا امریکیاں کی, انہوں نے جناب لے کے لیبارٹری دے اندر. انہوں نے کہا جناب یہ بہت بڑی ہماری لیبارٹری ہے, ایک کیمیکل پین ہے تے کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں. تو امریکیاں نے کہا, انہوں نے کہا یار ساڈے کول تواڈے تو بہت بڑی بڑی لیبارٹریاں موجود نے, یہ سارے کیمیکل تے اسی تانوں بھیجنے, اگے چلو. انہوں نے کہا جی اچھا. اور جناب بہت بڑی ایک کراچی کی یونیورسٹی میں لے گئے. انہوں نے کہا جناب اے ساڈی یونیورسٹی ہے. انہوں نے کہا اے ساڈے سامنے کیا ہے یونیورسٹی, چھوڑو جی. انہوں نے کہا اسی تانوں دسیے کہ اسی کیا چیز ویکھن آئے ہیں. توجہ ہے جی. انہوں نے کہا یہ کیمیکل سانو نہ دسو, نہ لیبارٹریاں دسو, اگے لے کے چلو. انہوں نے قاصر آگے, انہوں نے کہا جناب تسی دسو. انہوں نے کہا ہم یہ چیزیں نہیں دیکھنے آئے, ہمیں وہ مدرسہ دکھاؤ جہاں مولانا خادم حسین رضوی نے تعلیم حاصل کی. انہوں نے کہا سان اسی تے وہ مدرسہ دیکھنا ہے کہ جدھر آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد اور آج بھی ایسا بندہ تیار ہوا کہ جو بیٹھا ویل چیئر پر ہو, فیض آباد کا دھرنا ہو, ہزاروں کے سامنے نفری ہو, پھر کلاشنکوفوں کے منہ کھل جائیں, سینے گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہوں, خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں, ہزاروں شہد برس جائیں, لیکن آخر یہ کس طرح ہو سکتا کہ بندہ ویل چیئر پر بیٹھ کر پھر بھی ایک پیچھے آتے اور آگے بڑھے, اور بندہ یہ کہے کہ سمجھاری طرح ہونا نہ آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزما. خدا کی قسم یہ ہمارے ملک پاکستان کے بھی اندر لوگوں کو پتہ ہے, اور یہ کافروں کو بھی پتہ ہے کہ تحریک لبیک والے نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کٹ جائیں گے, لیکن آپ کو بولا کہ اس طرح منہ کی پہلے داری سے ایک پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے نا جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ انہیں کی پتہ ہے. اور ہمارا ایک کارکن بھی جو ہے نا تحریک لبیک کا, یہ خرید نہیں سکتے, باقی تو چل رہا ہی سارا پیسہ نا. اے جناب 5000 لو تو قرآن چک لو, حلف چک لیا جی, ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے اوپر سب سے زیادہ کفر کے فتوے لگے, اور پوری زندگی نہ آپ نے یوں آنکھیں بھی نہیں بند کی, ایک ٹنگ تینا اس طرح فتنے اتنے سن, قادیانیت کا فتنہ آ گیا, پھر اور منکرین کے فتنے آ گئے, پوری زندگی آپ نے آرام نہیں کیا. اس لیے آج اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی. پوری زندگی آپ نے رسول اللہ کے دین کا اس طرح آپ نے پہرا دیا, پہرا دیتے رہے, بڑی بڑی مشکلات آپ کے اوپر, سب تو زیادہ کفر دے فتوے لگے, پھر آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنا دیے گئے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جدو تہاڈی منگن دی واری آئی نا, ادب دا تقاضا یہ ہے. آج بتاؤ کہ کیا آپ کے علاقے کا وزیر اعظم ہے, کیا کوئی وزیر اعظم سے براہ راست مل سکتا ہے؟ جی بولیں جی, مل سکتا ہے؟ کوئی گال کر سکتا ہے بندہ براہ راست؟ خلاف ادب ہو جائے گا. پہلے درخواست دیو, پھر اور ریکمینڈ ہوئے گی, پھر وہ فارورڈ ہوگی, 10 دفتروں سے پھرے گی, پھر 6 مہینے بعد نمبر آئے گا, 2 منٹ ٹائم ہے, پھر بھی جان واسطے 10 جگہ دے تہاڈی تلاشی ہوئے گی, پھر تسی جا کے وزیر اعظم نال گل کرو گے. یہ ہیں آداب وزیر اعظم. تو پھر بتاؤ کیا آداب مصطفیٰ کوئی نہیں ہے؟ آج ایک گناہ گار امتی سٹیج پہ کھڑے ہو گئے, براہ راست رسول اللہ سے مخاطب ہوتا ہے, تو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے مدینے بلائیں. ہمارے حضرت فرماتے سن کہ تو جناب کتنی ایک باری بدر راستے گئے ہیں, تو ساڑھے حضرت فرماتے سن کہ تیری کتنی ایک بڑی قربانی ہے دین کے لیے کہ تم آقا و مولا کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو رہے, یا رسول اللہ مینوں مدینے بلا لو. اعلیٰ حضرت کی جب باری آئی نا مانگنے کی, جب اعلیٰ حضرت کی مانگنے کی باری آئی,
تو اعلیٰ حضرت نے نا ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے گئے اور میرے اوپر کفر کے بھی فتوے لگے، بڑا مجھے آپ کے دین کے لیے ستایا گیا، لیکن یا رسول اللہ اس سب کچھ ہو جانے کے باوجود مجھ احمد رضا کا اتنا قد کاٹ نہیں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں براہ راست آڈر نال مخاطب ہوا۔ ادب کا تقاضا دیکھیں، جب منگن دی باری آئی تو عرض کرتی یا رسول اللہ میں براہ راست آڈر پہ کچھ نہیں مانگ سکتا، مجھے بس ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے براہ راست مخاطب ہو یا آپ سے براہ راست کچھ مانگے۔ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بھی کچھ نہیں چاہیے تھا، یا رسول اللہ مجھے قبر میں بھی کچھ نہیں چاہیے، یا رسول اللہ میں اس قابل کوئی نہیں، مجھے براہ راست حشر میں بھی آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن یا رسول اللہ اتنی سی عرض ضرور ہے کہ جس دن آپ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے نا اس طرح، تو احمد رضا دور ایک کونے میں کھڑا ہوگا، تو یا رسول اللہ بس اتنی عرضی ضرور ہے کہ ابو بکر صدیق کے وہ جام پیتے پیتے، وہ پیالہ پیندے پیندے اس کی ایک بوند اس کی ایک اڑے چھینٹا تو وہ آ کے احمد رضا کے سینے پہ پڑ جائے تو احمد رضا مان لے گا کہ پوری زندگی کا سرمایہ آج اسے ملتا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنا نہیں ہے آپ نے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آخر کیا ہے، موت ہی ہے۔ آج یہ ڈراندے نے سانو پرچیاں تو میں آپ کے سامنے بیٹھا تحدیث نعمت کے طور پر تانوں تگڑا کرنے واسطے میں تانوں دس رہا ہوں، میرے پہ اتنے پرچے ہیں کہ مجھے ان کی تعداد کا کوئی پتہ کوئی نہیں، لیکن وصیت یہ ضرور ہے، یہ جو پرچے ہیں یہ تو ہماری بخشش کا پروانہ ہے، مرنا تو ہم نے بھی ہے نا، تو جے تسی ساڑھے جنازے تے آئے تو انشاءاللہ دیکھنا ہے اسی کفن دے اندر اے جناب پرچے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ہمارے حضرت کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اتنی محبت ضرور کرنی ہے کہ کم سے کم جب آقا ہیں تو پھر ہم ان کو پہچان تو سکیں نا جی، تو جو اس دن لادری ہو گیا ہو جی میں تو نہیں پہچان سکے تو پھر کیا بنے گا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی ہے، آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام کعبہ سن، پوری زندگی کعبے کے اندر نمازیں پڑھاتے رہے، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف بلاتے رہے، تو پھر جب آپ نے پردہ فرمایا نا، جب آپ دا وصال ہویا تو آپ پھر فوت ہو گئے، پھر آپ قبر دے اندر چلے گئے، تو پھر فرشتے آئے، تو فرشتیاں نے آ کے نا پہلا سوال پوچھا، کیا ہے جی پہلا سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ساڑھے تو بھی پوچھنا ہے نا انہوں نے، تو آپ فرماندے نے جلال الدین سیوطی صاحب فرماندے نے جدوں فرشتیاں نے پوچھا نا حضرت ابو مالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو کہ جناب دسو کہ تمہارا رب کون ہے، تو آپ نے نا سفید داڑھی اس طرح پکڑی، آپ نے فرمایا او فرشتو، اور میری داڑھی پوری زندگی اللہ اللہ کر دے کر چٹی ہوگی، پوری زندگی کعبہ اذانہ دیں دے نمازاں پڑھا کے داڑھی میں چٹی کر دیتی، پوری دنیا نو لوگاں نو اللہ اللہ کر کے اللہ دی طرف بلا کے داڑھی چٹی کر دیتی، تے آج تسی میرے تو پوچھ دیو کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب آج تسی میرے تو پوچھ دیو، تو آج ہم جو یہ نعرے لگا رہے بتاؤ آپ لوگ مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں؟ سب آئے ہیں نا؟ ہر بندے کا آنے کا ایک اپنا انداز ہے، جو بزرگ ہیں اگر کسی کی کمر میں تکلیف ہے تو ذرا سے جھک کے آئے، جو جوان ہے وہ ذرا تیز آئے، جو ان سے چھوٹے ہیں لڑک پن میں ہیں وہ ذرا دوڑتے ہوئے آئے، ہر بندے کا چلنے کا ایک انداز، ہر بندے کا آنے کا ایک انداز، بس آنکھیں بند کریں سوچیں جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو فرشتوں نے آنا ہے، کس طرح آنا ہے؟ علماء تشریف فرمائے کہ فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اس طرح، اور اس طرح پورے جاہ و جلال کے ساتھ فرشتے آگے ساڑھے تو پوچھن گے، فرشتوں کے آنے کا اپنا انداز ہے، تو آپ حضور کے غلام میں بتاؤ امام الانبیاء آقا و مولا کے آنے کا انداز کیا ہوگا قبر میں؟ فرشتوں کا اگر آنے کا انداز ہے تو آقا و مولا کا بھی تو آنے کا انداز ہوگا نا، ٹھیک؟ تو اب سوچیں، بس یہاں میری تقریر ختم، قبر کا فتنہ کیسا ہے؟ آج ایک کرونا کا جرثیم آیا ہے، بس رہن دو جی، اچھا دو، آج ایک کرونا کا جرثیم آیا، یہ ہم ایسے نہیں کہتے، تسی کہو کہ مولوی ہیں میں کرونا دے اتنے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک وہ جرثیم ہے کرونا کا
آپ کو نظر آیا کس نے ویکھیا جی جرسیم کرونے دا؟ تے کرونے دا جرسیم آیا تے پوری امت جناب لمبی پی گئی. جو پیر کرونے کے جرسیم دے کے لمبا پی گیا اس نے اپنے مرید کو فتنے سے کیسے بچانا ہے؟ جڑا مولوی کرونے دے جرسومے دے اگے لمبا پی گیا، جو مولوی جناب صفے بھی نہ بچا سکا، جو مولوی اپنی جناب مسجد بھی نہ بچا سکا، کرونے کے جرسیم کے آگے مسجد کو تالا لگوا بیٹھا، تو وہ کفر کی آنکھ میں آنکھ کس طرح ڈالے گا؟ یہ تو اتنا چھوٹا سا فتنہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبر ہے نا، قبر کی جو آزمائش ہوگی، سنیں لفظ، حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے قریب قبر کی آزمائش ہوگی. تو ادھر تو کرونا کی آزمائش میں نہیں امت پوری اتر سک رہی، تو جو قبر کی جو آزمائش ہے دجال کے فتنے کے قریب اس میں ہم پورے کس طرح اتریں گے؟ آج بتاؤ کہ کعبہ بھی بند کر دیا گیا، صفے بھی توڑ دی گئی، مساجد کو تالے لگا دیے گئے، وضوگاہ بند کرا دی گئی، حج پہ پابندی، عمرے پہ پابندی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو مدینہ ہے نا، مدینہ پاک، حضور نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی پہرا لگایا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ پاک دے چراہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ فرشتے کس لیے کھڑے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ نہ طاعون کو آنے دیں گے، نہ وہ مدینہ پاک کے اندر بیماری کو آنے دیں گے، نہ ہی وہ دجال کو آنے دیں گے. کوئی بندہ تانوں ملے ہے جو بندہ ایک ہے کہ جناب میں گیا مدینہ پاک تے کرونا میں نو ہو گیا؟ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیماروں کو بھی شفا ملتی ہے. انہوں نے وہ بھی بند کر دی، تو آج دین کے اوپر حملہ ہے. آج آپ لوگ دین کے ساتھ کھڑے ہوں.